الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا أبصر له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العظيم. جہاں تک کی آیات کا خلاصہ اور کسی حد تک ان کا پیغام میں نے کل عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے آگے کی آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، اور میں اب یہ بہتر سمجھتا ہوں، کئی حضرات نے مشورہ بھی دیا کہ آیات کا ایک سادہ سا مطلب یا ترجمہ، خلاصہ اور مفہوم پہلے بیان کر دیا جائے اور پھر کچھ اہم نقاط پر روشنی ڈالی جائے۔ آج جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا۔ کیا مطلب اسی طرح؟ وہ واقعہ جو کل بیان ہوا تھا کہ جب ان کی آنکھ کھلی اور ان کو تو نہیں اندازہ تھا کہ اتنے 100 سال گزر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ ہدایات دے کر اپنے لیے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اب وہاں جب پرانے سکے اس قاصد یا نمائندے نے، ان کے اس ساتھی نے دکان والے کو دیے، تو اس نے کچھ پوچھ گچھ کی اور یہیں سے بات کا پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ نوجوان تو ان لوگوں میں سے ہے۔ تو اس کا شور مچ گیا، شہر میں چرچا ہو گیا۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ ان نوجوانوں کی قربانی اور ان کے عزم و حوصلے کی قدر کی ایک مثال قائم کرتے ہوئے اس مدت میں اس ملک میں اور اس ملک کے اس خطے میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ ان نوجوانوں نے تو یہ سمجھ کر کہ اس پورے ملک کے ماحول کو ہم کہاں بدل سکتے ہیں، ہم کہاں ٹکرا پائیں گے 7 نوجوان اس طاقتور نظام حکمرانی سے، نظام حکومت سے، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی طرح اپنے کو بچا لیں بس اس کفر اور بغاوت اور گمراہی کے ماحول سے۔ تو انہوں نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر اللہ کے قدرت پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو لے جا کر ایک تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح قدر کرتے ہیں بندوں کی
قربانی کی، ان کی نیت، ان کے ارادے، جب بندے وہ کر گزرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ وہ کر کے دکھاتے ہیں جو صرف اللہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو آرام کرتے رہے کہف کے اندر، بالکل تہہ خانے میں تھے، اور یہاں ایسے اسباب بنے کہ پورے ملک کا نظام بدل گیا۔ اس طرح کے ملک کے بادشاہ نے ان لوگوں کے تہہ خانے میں جانے کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ایسے حالات بنے کہ ملک میں اس وقت کے بادشاہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسلام ہی کے تو نبی تھے۔ یہ میں بار بار عیسائیت قبول کر لی، یہ میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ اس سے غلط میں مفہوم چلا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے اور ذہن نشین کر لیجئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اس کا نام اسلام ہی تھا۔ تو اس بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور پورے ملک کا ماحول بدل گیا، پورا ملک ایمان و اسلام کے رنگ میں رنگ گیا۔ اب چرچا تو یہاں چل رہا تھا کہ بھئی کیا آج ہمارے دن بدلے، ہم لوگ اب اس وقت اتنے آرام سے حق کے راستے پر، اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک ہمارے ہی شہر کے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کہاں چلے گئے، وہ اتنا تو لوگوں کو معلوم تھا کہ غائب ہو گئے ہمارے درمیان سے۔ اور جب 7 لوگ غائب ہو گئے تو کیوں غائب ہوئے؟ ایک ایک گھر میں جب بات پھیلی ہوگی گھر سے، تو یہی تو کہا گیا ہوگا کہ بھئی ان لوگوں نے تو اپنا مذہب بدل لیا تھا اور ہمارے ظلم و ستم سے، ماحول کے ظلم و ستم سے گھبرا کر کہیں چلے گئے۔ اب یہاں وہ ماحول اللہ نے بدل دیا اپنی قدرت سے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ سب کام اللہ کر سکتا ہے۔ یہی یقین سکھانا بہت بڑا مقصد ہے کہ دیکھو تم جو کر سکتے ہو اس کے کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ تم جان و مال کی قربانی دے سکتے ہو، تم ہجرت کر سکتے ہو، تو تم جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو گے تو پھر اللہ پھر وہ کر کے دکھائے گا جو اللہ کر سکتے۔ چنانچہ اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ اب جو ان کی خبر پھیلی تو معاشرے کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو گئی، جشن کا سما ہو گیا۔ قرآن مجید غیر ضروری تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ پھر کیا ہوا، لوگ گئے تہہ خانے میں اس شخص کے ساتھ اور وہاں سے نکال کر لائے ان کو اور خوشخبریاں سنائیں۔ کیا کیا ہوا ہوگا، لوگوں نے کس طرح ان کے بوسے لیے ہوں گے، کیسا خیر مقدم کیا ہوگا، کیسی ان کی بلائیں لی ہوں گی، کیسے ان سے دعاؤں کی گزارش کی ہوگی، کس نظر سے لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ قرآن اتنا کہتا ہے کہ ہم نے اس طرح ان کی موجودگی پر لوگوں کو واقف کرا دیا، مطلع کر دیا۔ اور کیوں مطلع کر دیا، یہ اہتمام کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ اکبر، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اب لوگ اچھی طرح علم الیقین اور عین الیقین حاصل کر لیں، اس بات کا اچھی طرح یقین سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی مزید یقین ہو اور پوری قوم کو کہ ایمان اور یقین میں اضافہ ہو کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے کہ جس طرح ان لوگوں کو 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے زندہ کر دیا، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اپنے مرنے کے بعد آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور زندہ کیے جائیں گے، تو ہمارے سامنے تو اس کی ایک زندہ مثال سامنے آ گئی، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا ریب فیہا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اب شک کی کوئی گنجائش نہیں۔
اذ يتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. اب ان کے درمیان آپس میں ایک مباحثہ شروع ہوا کہ بھئی ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی یادگار قائم رہنی چاہیے. یہ ان کے نکلنے کے فوراً بعد ہوا، یا یہ جو قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ 300 سال وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ رہے اپنے کہف میں، اپنی پناہ گاہ میں، اس تہہ خانے میں 300 سال اور مزید 9 سال. یہ کیا انداز بیان ہے جو قرآن نے سیدھے یہ نہیں کہا کہ 309 سال. تو جو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، جن حضرات علماء نے اس کو الگ الگ انداز سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تہہ خانے سے نکلنے کے بعد وہ 9 سال مزید زندہ رہے. تو 300 سال کی زندگی تو تہہ خانے کے اندر کی تھی، اس کو الگ کر کے بیان کیا اللہ نے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ. اور کہف سے باہر آنے کے بعد جو ان کی زندگی کے بقیہ سال گزرے، 9 سال اور وہ رہے. اس کے بعد ان کی اپنی طبعی موت ہوئی، تو وہ مزید 9 سال تھی. تو اس درمیان میں شاید ان کے انتقال کے بعد یادگار بنانے کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوا. انسان کی ایک فطرت ہے کہ کسی کی عظمت کا وہ قائل ہوتا ہے تو اس کی ایک یادگار چاہتا ہے کہ اس کی یاد قائم رہے. اس مقصد سے تو اب لوگوں نے کہا کہ بھئی ابن علیہم بنیانا، ایک عمارت بنوا دو، ایک میموریل بنوا دو. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. تو پھر جن لوگوں کی بات بالآخر سب نے مان لی اور چل گئی، بات غالب آ گئی ان کی رائے، ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھو عمارت برائے عمارت بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم کو ایک عمارت بنانی چاہیے اللہ کے ذکر و عبادت کا مرکز. یہ ہے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ان کے شایان شان طریقہ، تاکہ ہر شخص کو اللہ کی یاد نصیب ہو اور اللہ کی یاد کے ماحول میں ان کی یاد آئے. ان کی یاد آئے تو اللہ یاد آئے، ان کی یاد آئے تو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت اور خداوندی شان اور اپنی بندگی یاد آئے، یعنی اسلام اور ایمان یاد آئے. ایک بامقصد یادگار ہونی چاہیے. بے مقصد یادگار بالکل غلط، بے فائدہ چیز ہے. تو یہی بات چل پڑی. اب وہ مسجد بنی کہاں بنی، قرآن کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، یہ نہیں بیان کرنا چاہتا. اب اگلے مضمون کی طرف قرآن منتقل ہوا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ سَيَقُولُونَ یہ ہے اس آیت کے اترنے کے بعد میں کیا ہوگا، کہ اب جب آپ ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنائیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ اس کے اصل پیغام اور سبق پر اپنی توجہ مرکوز کریں، اس سے اپنی اصلاح لیں، اس سبق حاصل کریں، اس کے بجائے وہ ان کی تعداد کی بحث چھڑ دیں گے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب یہ بحث چھڑے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اشارہ اس طرف ہو کہ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ وہ یہودیوں کو بہت ہی عالم فاضل اور مذہبی علم کے ماہرین سمجھتے تھے. تو وہ ان کے پاس گئے محمد کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق حال کے لیے، کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ محمد کی حقیقت کیا ہے.
تو ان یہودی علماء نے ان کو 3 سوالات بتائے کہ یہ 3 باتیں ذرا محمد سے جا کر پوچھنا، اگر وہ سچے نبی ہیں تو پھر ان سوالوں کے صحیح جواب بتا دیں گے اور اس سے بات سامنے آ جائے گی کہ واقعی وہ نبی ہے۔ روح کے بارے میں پوچھنا، حضرت یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم کے بارے میں پوچھنا، اور اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں پوچھنا۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہا ہے کہ تم ان کو واقعہ ان کے سوال کے جواب میں ہماری وحی کی روشنی میں تم سنا بھی دو گے، تو چونکہ ان کے اندر طلب نہیں ہے، ایک حقیقت کے سامنے آنے کے بعد، تمہاری نبوت کی ایک اور دلیل سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں، بلکہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے موضوع بدل دیں گے اور تعداد کے مسئلے کو چھیڑ دیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب بغیر کسی دلیل کے رجمن بالغیب، بالکل اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے یہ باتیں یہ لوگ کہیں گے، اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان کا جو 8واں تھا وہ کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ تم کو جو رویہ رکھنا ہے اس طرح کے غیر متعلق غیر سنجیدہ سوالوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ تم اس بحث میں نہ پڑنا، ورنہ تو وہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے توجہ کو ہٹا دیا۔ تم تو اتنا کہہ کر موضوع کو بند کر دینا، چیپٹر کلوز کر دینا، ربی عالم بعدتہم، میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، آپ اس باب میں ان سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی سے اس بارے میں آپ کوئی سوال جواب نہ کریں۔ یہ ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کے اصل موضوع پر سے توجہ ہٹانے کی اپنے مخاطب کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دینی شروع کی تھی، قرآن مجید میں تو بہت جگہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے مکالمے کا الگ الگ حصوں کا تذکرہ ہے۔ تو فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کس رب نے بھیجا ہے، وہ رب کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے، وہ رب کیسا ہے، کیا اس کی صفات اور قدرت ہے، رب کا تعارف کرا رہے تھے، تو موضوع بدلنے کے لیے فرعون نے ایک سوال چھیڑ دیا، فما بال القرون الاولی، یہ بتاؤ پچھلی قوموں کی تاریخ کے بارے میں تمہیں کچھ معلومات ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تربیت یافتہ داعی تھے، وہ سمجھ گئے۔ جواب تھا ان کا، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، کہ پچھلے زمانے کی تاریخ کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور میرے رب کبھی خطا نہیں کرتا، بھولتا بھی نہیں۔ یعنی رب اور رب، اور رب کی ہی موضوع کی طرف واپس لائے اور اس جال میں نہیں پھنسے جو فرعون نے پھینکا تھا۔ یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہماری جو گفتگویں ہوتی ہیں، اس گفتگو میں ہمیں اصل موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی تربیت دی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساتھ ساتھ ایک بات اور فرما دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ اور آپ
کبھی آئندہ سے کبھی نہ کہیں کسی کام کے بارے میں کہ میں اس کام کو کل انجام دوں گا، یہ ضرور کہہ دے کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو میں اس کام کو کل انجام دوں گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فاعل حقیقی اللہ ہے۔ ہر وقت یہ حقیقت مستحضر رہنی چاہیے، ایک جملہ بھی ادھر سے غفلت میں غافل ہو کر نہیں نکلنا چاہیے۔ اپنے وجود کا انکار کرنا، اصل وجود اللہ کا ہے۔ میں اللہ اگر چاہیں گے تو یہ کام میں کل کروں گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہ عجیب تربیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کی تربیت کے لیے زندگی میں شاید ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سوال کرنے والوں سے کا جواب دیا تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، اور زندگی بھر کے معمول کے خلاف اس وقت آپ نے غالباً یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ میں کل جواب دوں۔ اب سوچئے ذرا، اگر یہ بھول اللہ کے رسول سے نہ ہوئی ہوتی تو کیا اتنی قیمتی ہدایت اور تنبیہ ہمیں ملی ہوتی؟ اللہ کی عجیب حکمتیں۔ آپ کو وہ واقعہ یقیناً آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد میں عصر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، اور آپ نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دی۔ اب صحابہ حیران۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ بولیں، اور نماز کی اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو کس طرح ایک صحابی نے بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے رسول سے پوچھا، اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، آج سے عصر کی نماز کیا 4 کے بجائے 2 رکعت کی ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول کو پھر حیرت ہوئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو غالباً بعض صحابہ نے اشارہ کیا 2 انگلیوں سے، یعنی ان کی بات کا حاصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ پھر آپ نے نماز پوری کی، اور جو طریقہ تھا اس سہو وغیرہ کا وہ سب کیا آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ آپ کا اشارہ اس طرف تھا کہ میں زندگی بھر میں ہی تو نماز پڑھاؤں گا، اگر کبھی ایک بار بھی کوئی بھول مجھ سے امامت کے دوران نہ ہوئی تو یہ مسئلہ تم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اگر امام سے کوئی بھول ہو تو وہ کیا کرے؟ اس لیے اللہ تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے کبھی کبھی مجھے بھلا دیتے ہیں، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے بھلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صالحین سے، بڑوں سے، صحابہ کرام سے لے کر اپنے بڑوں تک، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ غلطی ان سے ہونے دی گئی ہے ہماری تربیت کے لیے۔ اب اگر بعض صحابہ کرام سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہوتا جس پر حد جاری کیا جانا لازم تھا، تو کیسے امت کو پتہ چلتا؟ حد جاری کرنے کے احکام کیسے معلوم ہوتے؟ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ واللہ صحابہ کرام کی عظمت کی ایک عجیب و غریب پہلو ہے، یہ قربان جائیں ان کی عظمت پر۔ ان میں سے کسی سے شراب پینے کی غلطی ہوئی اور حد جاری ہوئی، کسی سے زنا کی غلطی ہوئی اور حد جاری ہوئی، یہ تو ان کی انوکھی قربانی تھی۔ یا اللہ، کمال ہے، اللہ قربان جائیں ہم صحابہ کے آبرو پر۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تقدیر الہی کے حوالے زبان حال سے کہتے ہوئے اس طرح پیش کر دیا کہ اللہ آپ اپنی محبوب کی امت کی تربیت کے لیے جو مناسب سمجھیں، ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہم بدنام ہونے کو تیار ہیں۔ صدیوں بعد تک لوگ ہم کو برا بھلا کہتے رہیں گے، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔
اللہ ہمیں اپنے صحابہ کرام اور تابعین اور اسلاف کی بے ادبی سے بچائے، اور ان کے مقام بلند کا تھوڑا سا بھی ادراک نصیب فرما دے تو ہم بڑی گمراہیوں سے محفوظ رہیں۔ یعنی مسلسل دل اس حقیقت کو یاد رکھے کہ جو اللہ چاہے گا وہ میں کر پاؤں گا، جو اللہ نہیں چاہے گا میں نہیں کر پاؤں گا، میرا ارادہ کچھ بھی نہیں ہے، ارادہ اصل میں اللہ کا ہے۔ قدسی ہے، یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بھی کچھ چاہتا ہے، پلان بناتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور میں بھی پلان بناتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضمناً یہ قیمتی ہدایت بھی اس موقع پر اللہ کے رسول ہی کو مخاطب کر کے عنایت فرما دی، اور یہ بھی فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور کوئی حرج نہیں اے پیارے، کبھی بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں، یعنی یاد آنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور استغفار کر لیا کریں۔ اللہ اکبر، کیا محبت بری ہدایت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے بھولیں گے، اب بندے کیا کریں گے اگر بھول جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پہلے سے بتا دیتا ہوں، گھبرانا مت۔ کبھی تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو بعد میں فوراً یاد کر کے کہ اللہ میں نے ایک دعویٰ کر دیا تھا کہ میں یہ کر ڈالوں گا، میں یہ کروں گا، اللہ میں بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو ایک راستہ نکال دیا اللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ فَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور اپنے دل کو تسلی کے لیے بھی کہہ دیا کریں کہ ہاں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرا رب اب اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی انسان کے اندر اگر طلب ہوتی ہے تو اس کا مربی اگر اس کو کسی بات پر ٹوکتا ہے تو وہ اس کا ذرا بھی برا نہیں مانتا۔ میرے محترم ساتھیوں، لوگوں، اس بات کو ذرا بہت گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، جس انسان، ایک میں پہچان بتاتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی میرا بڑا کچھ کہتا ہے اور مجھے اندر سے تھوڑی سی ناگواری ہوتی ہے، چاہے تھوڑی سی ہو، تو یقین مانو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، اور تکبر والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور اگر روک ٹوکنے کے بعد میرے دل کے اندر کی کیفیت ہو کہ مجھے آئندہ بھی ایسی ہی رہنمائیوں کی ضرورت ہے، ایک طرح سے بہت خوشی اور ممنونیت، تشکر و امتنان، زبان سے بھی، چہرے سے بھی، باڈی لینگویج سے بھی، کہ بس انشاءاللہ آئندہ بالکل میں اس کا پورا لحاظ کروں گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور میں قادر نہیں ہوں کہ اندرونی کیفیات کو الفاظ کا جامع پہناؤں۔ آج کے زمانے میں اس میں کوئی مبالغہ شاید نہیں ہے کہ 100 میں سے 99 لوگ وہ ہیں کہ جن سے ان کا چاہے جتنا بڑا، جتنی شفقت کے ساتھ کسی بات کے سلسلے میں ہدایت دے، انہیں برا لگ جاتا ہے، انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اور یہ طلب کا فقدان، بالکل طلب نہیں ہے ساتھ، ایسے لوگ انسان کے اندر سے سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے کو محتاج سمجھنے کا احساس اور استحضار نہیں ہے۔ خوب لمبی بات کر کے اپنے کو محتاج سمجھنے کی بات یاد دلاؤ تو چند لمحے کے لیے وہ آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہاں میں واقعی محتاج ہوں، لیکن وہ 2 منٹ کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اوریجنل نہیں ہوتی، اندر سے وہ کیفیت نہیں بنی ہوتی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ مجھے سینکڑوں واقعات اپنے بچپن سے لے کر اور آتے ہیں کہ کس طرح اس سلسلے میں تربیت کی ضرورت میرے بڑوں نے محسوس کی، میری تربیت کی،
اور میرے بدلتے ہوئے نفسیاتی رد عمل کو انہوں نے کس طرح محسوس کیا، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے اظہار بھی کیا کہ پہلے یہ کیفیت تمہارے اندر تھی کہ تم کو برا لگتا تھا، تمہارے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اب وہ بات نہیں۔ تو یہ چیز یہی اس طرف اس سے ملتے جلتے پہلوؤں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، میں تو محتاج ہوں، میں برابر مسلسل روک ٹوک کا محتاج ہوں۔ یہ جو سمجھداری کی بات ابھی بتائی گئی، میں چاہتا ہوں میرا رب مستقل طور پر میری تربیت کا سلسلہ جاری رکھے مستقبل میں۔ یہاں یہ موضوع مکمل ہوتا ہے، اب اگلا موضوع چھڑتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، کہ یہ تہ خانے میں جانے والے یہ نوجوان کہ اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے۔ اس کی ایک توجہ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے، میں مختلف اہل علم کی رائیں عوامی درسوں میں ان کا ذکر کرنا بالکل غیر ضروری اور بلکہ نامناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ درس کچھ صرف معلومات کے لیے تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ذکر کر دوں کیونکہ عام طور پر کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ امام راضی کا اندازہ یہ ہے کہ یہ 300 سال تو ہیں شمسی کیلنڈر سے، اور چونکہ اگر آپ چاند کے حساب سے حساب لگائیں تو اس میں 9 سال اور بڑھ جائیں گے، تو یہ فرق ہے۔ یہ گویا کہف کے اندر کے قیام کی ہی مدت ہے، اور وہ پوری مدت ایگزیکٹلی 309 ہے، لیکن حساب لگاؤ تو کچھ اس میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ تو دوسری ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، اور وہ شاید تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کے نزدیک زیادہ ایکوریٹ ہے، کہ 300 سال تو وہ رہے ہیں غار کے اندر، کہف کے اندر، اور جب ان کا راز فاش ہو گیا اور باہر چرچا ہو گیا اور وہ باہر نکل آئے اور عوامی زندگی بدلے ہوئے ایمانی ماحول میں گزارنے لگے، تو اب اس کے بعد وہ جس مدت تک وہ زندہ رہے وہ 9 سال کی تھی۔ واللہ عالم، اس سلسلے میں بھی ہم کو زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علم میں ہے، ایگزیکٹ مدت اللہ جانتا ہے۔ یعنی بار بار قرآن ہمارا ذوق یہ بنانا چاہ رہا ہے کہ بھئی جو جس چیز کو ہم نے مبہم رکھا ہے اس کو مبہم ہی رہنے دو، اور اپنی توجہ کو مرکوز رکھو تربیتی پہلوؤں کی طرف جو ہم تم کو سکھانا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ سب بتانا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک اپنا عام قاعدہ بتایا تھا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اور اس کا انعام ہم بہترین اجر کے شکل میں ضرور دیتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں کامیابی ملتی ہے، اور صرف کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہے اصل یقین کا بٹھانا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے اسی یقین کو بٹھانے کے لیے تم کو سنایا ہے۔ لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کتنی بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، سارے بھید اب اس کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی اچھا وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ ما لہ من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں، اپنی حکمرانی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کی عظمت، ایمان و یقین کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اصحاب کہف کے قصے کو بار بار دہراتے رہو، ہمیں دہرانا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور اللہ کی سنت کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، قدرت اور سنت ان دونوں
پر کامل یقین اور ان کے صحیح ادراک کا نام ہی تو ایمان ہے۔ قدرت تو یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ کیسے کمزوروں کو فتح ملے گی، کیسے طاقتور حکمرانوں کے مقابلے میں ہم کامیاب ہوں گے، یہ مت سوچنا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے، بس اس کی سنت پر تم کھڑے اتر جاؤ، یعنی اس کے سسٹم کو سمجھ لو۔ سسٹم یہ ہے کہ تم جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو گے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی اشاعت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو گے، اور جب تم تھکنے لگو گے، سمجھنے لگو گے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، جب یہ اسٹیج آ جائے گا، ہمت ٹوٹنے لگی تمہاری، تب اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اچھا تم جو کر سکتے تھے کر گزرے، اب ذرا دیکھو تماشا میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ان سنت کو اور قدرت الہی کو سمجھنا یہی ایمان۔ اور میں پھر ایک بار یاد دلاؤں کہ اس دور میں چونکہ سارا یقین اسباب سے جڑ گیا ہے، فتنہ دجال کے اثر سے اس مادیت کے دور نے غیبی نظام پر یقین کو کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے اس وقت کا سب سے اہم سبق اپنی اصلاح و تربیت کا وہ غیبی نظام پر یقین کو بحال کرنا ہے۔ بار بار اس مضمون کو دہرایا جائے، بار بار سنا جائے، بار بار بولا جائے، بار بار سوچا جائے، تو انشاءاللہ اسباب کا تأثر ہمارے دل و دماغ پر غالب نہیں آ پائے گا، اور ہر اہم مسئلے پر غور کرتے وقت ہماری فکر کی اور رائے کی جو بنیاد ہوگی وہ اسباب سے مرعوبیت اور ظاہری احوال سے مرعوبیت اور خوف کی بنیاد پر ہماری رائے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ ہماری اس رائے کی بنیاد جو ہوگی وہ ایمان پر ہوگی، یقین پر ہوگی۔ اب میں ایک دو باتیں ان آیات کے سلسلے میں آپ سے اور عرض کروں، جو نقاط ہیں جن کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مضمون میں نے کل کہا تھا کہ میں آج کے بارے میں کہ میں اس کو بیان کروں گا، کہ موجودہ حالات میں جو دجالی فتنے کے پھیل جانے کا زمانہ ہے اور بظاہر دجال کی آمد ہے، ہم کیا سبق سیکھیں اصحاب کہف کے واقعے سے؟ انشاءاللہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جب میں کل اگلی آیات کی تشریح شروع کروں گا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تو اس مضمون کو اس وقت بیان کرنا انشاءاللہ زیادہ موزوں ہوگا۔ اس وقت میں صرف اتنی ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، میرا ذہن ایک طالبانہ اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور اور اپنے ایمان و یقین کی تجدید کرنے کے لیے اگر ہم ہفتے میں ایک بار سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لیا کریں، اور ظاہر ہے کہ تلاوت جو ہوا کرتی تھی وہ تدبر کے ساتھ ہوتی تھی نا، بغیر کچھ سمجھے تو تلاوت نہیں ہوتی تھی۔ میں اس بات کا انکار بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان مضامین کو سمجھے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق صرف سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ
سورہ کہف کی اس فضیلت کا نفع اس کو بھی پہنچے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ کچھ غور و تدبر کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں، وہ بھی بغیر غور و تدبر کے پڑھیں، اور جو آج غور و تدبر نہیں کر سکتے وہ کچھ غور کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت شروع بھی نہ کریں۔ یہ دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش سب حضرات کریں، اور علماء سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنی محنت کا اصل موضوع بنانے کی کوشش کریں، بہت گہرائی تک پہنچیں، بہت تدبر کریں، اور قرآن مجید کی اس رہنمائی کو اس انداز سے امت کے سامنے رکھیں کہ وہ رہنمائی آج کے حالات سے جڑی ہوئی نظر آئے، ریلیونٹ ہو، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ کوئی بہت پرانی کوئی کتاب ہے اساطیر الاولین کے قسم کی۔ آج کے حالات کے بارے میں اس میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، حالانکہ واقعہ اس قدر برعکس ہے کہ کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے قرآن مجید میں جو ہر دور کے حالات سے جڑی ہوئی اور متعلق نہ ہو۔ یہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کا اور آخری کتاب ہونے کا ایک اور ثبوت ہے 50 ثبوتوں کے علاوہ۔ بار بار قرآن مجید پر تدبر کرتے وقت ایک ایک آیت کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کأنها اليوم نزلت، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت آج اتری ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کے دروس کے حلقے علماء کرام قائم کریں، اور اس کے لیے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ہر امکانی محنت کریں، اور صرف محنت سے قرآن مجید سینے پر نہیں کھلتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے استاد سے میں نے بارہا سنا تھا، استاد تفسیر سے، کہ ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ جب کسی آیت پر غور کرتے کرتے میں اٹک جاتا ہوں اور اس کا پورا مفہوم میرے دل پر نہیں کھلتا تو میں نماز پڑھتا ہوں اور طویل سجدے کرتا ہوں، اور اللہ سے سجدے میں گر کر دعا مانگتا ہوں، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کو علم سکھانے والے مجھے کچھ علم دے دے، اے سلیمان کو عجیب و غریب سمجھ دینے والے مجھے بھی کچھ سمجھ دے دے۔ فرمایا کرتے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہ جب تک آیت کا مفہوم میرے دل پر کھلتا نہیں تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دعا کی بہت اہمیت ہے۔ بعض حضرات نے تو مکہ مکرمہ میں جا کر قیام کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک عظیم مفسر گزرے ہیں زمخشری، ان کا اصل نام تو جار اللہ تھا۔ جار اللہ کا مطلب اللہ کا پڑوسی، ان کا حقیقی نام یہ نہیں تھا۔ وہ قرآن مجید کے فہم کی تلاش میں مانگنے کے لیے مکے میں آ کر پڑ گئے تھے، اور وہ جب ان کو قرآن کی آیت پر غور کرنا ہوتا تھا وہ طواف شروع کر دیتے تھے، اور طواف کرتے رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اللہ یہ آیت سمجھا دیجیے، اللہ اپنے کلام کا یہ حصہ سمجھا دیجیے، اللہ میں بہت نہ سمجھوں، اللہ میں آپ کا ایک حقیر سا بندہ ہوں، اللہ مجھے سمجھا دیجیے۔ اور بالآخر کھلتا تھا ان کے اوپر۔ میں اپنے عزیز طلبہ کو شوق دلانے کے لیے عرض کروں، اللہ تعالیٰ میری نیت میں خلوص رکھے، کہ 2-4-5 مرتبہ اس عاجز کو بھی تھوڑا سا تجربہ میری بساط کے مطابق ہوا۔ جس زمانے میں اللہ نے مدینہ منورہ میں جا کر مجھے بٹھایا تھا طالب علم کی حیثیت سے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی آیت میں اٹک جاتا تھا۔ اب تفسیر پہ تفسیر کھول کے پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں، لیکن شرح صدر نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو وہاں آسان تھا، بس چھٹی ہوتی تھی جمعرات جمعے کی تو بس احرام باندھا اور چلے گئے مکہ مکرمہ، اور نیت یہ کی کہ اللہ اس عمرے کو قبول کر کے اس آیت کو سمجھا دی، یہ رکاوٹ دور کر دی۔
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پورا طواف ہو گیا اور نہیں مطلب سمجھ میں آیا، طواف کے بعد والی 2 رکعت پڑھ لی، دیر تک مقام ابراہیم کے پیچھے دعا بھی مانگ لی، نہیں کچھ دل کھلا، زمزم جا کر خوب پیا اور پھر مانگا تب بھی نہیں کچھ ابھی تک شرح صدر ہوا، پھر سعی بھی کر ڈالی صفا مروہ کی، اور پوری سعی میں ہر وقت وہی دعا مانگتا رہا، اور آخر میں بالکل مایوس ہونے لگا، یا اللہ کیا مطلب، اب تو واپسی ہے، کل واپس ہو جاؤں گا، کیا ہوگا اللہ؟ تو کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بالکل طواف وداع کرتے وقت، رخصت ہوتے وقت اچانک دل میں کوئی مضمون کہ بجلی کوندی اور دل مچل گیا کہ ہاں لگتا ہے کہ یہی صحیح ہے، مگر چونکہ اساتذہ نے یہ سکھایا ہوا تھا کہ کوئی مفہوم تمہارے اپنے ذہن میں آئے تو اس پر اعتماد نہ کرنا، بلکہ کتابوں کو کھنگالنا، اگر وہ مفہوم صحیح ہوگا تو انشاءاللہ کسی نہ کسی کتاب میں تم کو اس کی سند مل جائے گی۔ یہ بات بھی میرے استاد تفسیر حضرت مولانا اویس نگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی بارہا تجربہ ہوا کہ اب اس کے بعد اب جو کتاب اٹھائی تو شاید پہلی ہی کتاب جو اٹھی اس میں وہی چیز وہ نقطہ مل گیا جو دل میں آیا تھا۔ علامہ اقبال بلا وجہ تو نہیں کہتے تھے، جو واقعی اقبالیات کے ماہرین اور اقبال کے شخصیت کو پہچاننے والے جو لوگ تھے وہ غلط نہیں کہا تھا انہوں نے، جب کہ اقبال کے کلام دراصل قرآن مجید اترتا تھا ان کے اوپر۔ کیا مطلب اترتا تھا ان کے اوپر؟ یعنی حال طاری ہو جاتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے وہ شعر کہا، مشہور شعر، کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آخر میں علامہ اقبال کے تذکرہ چھڑا ہے تو ان کی تربیت کس طرح ہوئی، ان کے والد نے کس طرح ان کو قرآن مجید کا ذوق والا بنا دیا تھا، اس کا ایک واقعہ سناؤں کہ تہجد کے وقت میں علامہ اقبال کے والد نے ان کو پکارا کہ بیٹا اقبال ذرا میری بات سنو، تو اقبال اٹھ کر فوراً بھاگتے تھے اپنے والد کے پاس، کھڑے رہے چپ چاپ، والد صاحب خاموش، کوئی بول ہی نہیں رہے، کئی منٹ کھڑے رہے، ادب کی وجہ سے وہ پوچھتے میں تھے ابا کیا بات ہے آپ نے کیوں بلایا، کھڑے ہیں انتظار میں۔ کچھ دیر کے بعد، کبھی 10 منٹ کے بعد، کبھی 15 منٹ کے بعد، کبھی کچھ کم کبھی کچھ زیادہ، اچھا بیٹا آج تو تم چلے جاؤ، میں کل پھر بات کروں گا، واپس آ جاتے تھے۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، پھر بلایا انہوں نے اقبال کو، اقبال پھر چلے آئے سعادت مند بیٹا، اور پھر خاموش ہیں والے، کچھ نہیں کہا۔ کئی منٹ کے بعد وہی کہا جو کل کہا تھا کہ بیٹا آج تو نہیں، پھر کل بات کریں۔ کئی دن گزر گئے۔ کیا سعادت مندی تھی اس دور میں، ایک بار اقبال نے کہا کہ ابا آپ روز روز بلا رہے ہیں، کچھ بتا ہی نہیں رہے، انتظار کرتے رہے۔ کئی دن کے بعد کہا کہ بیٹا اقبال ایک بات کہنے کے لیے روزانہ بلا رہا تھا، پھر تردد ہو جاتا تھا کہ تم سے کہوں کہ نہ کہوں، لیکن اب مجھے شرح صدر ہے کہ میں تم سے کہوں۔ تم قرآن کو پڑھتے ہو، میں دیکھتا ہوں تم کو قرآن سے شغف ہے، خوب تلاوت کرتے ہو، بیٹا قرآن کو اس طرح پڑھا کرو جیسے وہ تم پر اتر رہا ہے۔ کہنے والا بھی عظیم، سننے والا بھی عظیم۔ لگتا ہے کہ اقبال نے اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا، اور واقعی ان کو قرآن سے اور درود شریف سے عشق تھا۔ ان کے حالات زندگی جاننے والے اور لکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ 10,000 مرتبہ درود شریف یومیہ کا ان کا تا زندگی معمول رہا، 10,000 روزانہ، اور ویسے مختلف اوقات میں تو انہوں نے 1,00,000 اور 1,25,000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھنا ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ تو بے شک جس کو قرآن سے عشق ہوگا، جس کو رسول اللہ سے عشق ہوگا، کیا اس کو دل پر اس کا دل سراپا نور نہیں بن جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی توفیق دے، اس رمضان مبارک میں ذرا بالکل بدل لیں اپنے آپ کو۔ یہ جو ماڈرن زندگی کے جو منفی اثرات ہیں اور وہ بہت ہیں،
اس کے میل کچیل سے، اس کی گرد و غبار سے جتنا زیادہ ہم لوگ اس وقت اپنی روحوں کو، قلب و نگاہ کو پاک کر لیں، بہترین موقع ہے اس وقت۔ خوب تلاوت کریں اور کثرت سے درود پڑھیں، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاہوال والآفات، وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات، وتطہرنا بہا من جمیع السیئات، وترفعنا بہا اعلی الدرجات، وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ بار الہہ، رمضان کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ بڑی تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے رب کریم، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے۔ اللہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نے کر سکنے کا موقع پا لیا، کرنے کا موقع پا لیا اور پھر ہم نے نہ کیا ہو۔ اے رب کریم، آپ کا یہ مہربانی ہے کہ آپ نے ابھی تک ستاری کی چادر شاید ڈال رکھی ہے۔ اے رب کریم، مہربانی کر کے معاف فرما دیجئے، اپنے احسان کو مکمل کر دیجئے۔ ہم کو اب آئندہ اے اللہ نیک و صالح متقی بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں مادیت سے، مغربیت سے، اے اللہ عریانیت سے، فحاشی سے، اے اللہ شک سے، بے یقینی سے، اے اللہ مال و جاہ کی محبت سے اور فتنہ دجال کے تمام اثرات سے ہم کو اور ہمارے پورے خاندانوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ نکال لیجئے، محفوظ فرما دیجئے، محفوظ فرما دیجئے، محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ بچا لیجئے، اے اللہ آپ بچا لیجئے، اللہ آپ بچا لیجئے، اے اللہ آپ بچا لیجئے مسیح دجال کے فتنے سے۔ اے اللہ آپ بچائیں گے تو بچ پائیں گے، ورنہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اے رب کریم، علم نافع عطا فرما، قلب خاشع نصیب فرما۔ اللہ علم نافع نصیب فرما، قلب خاشع نصیب فرما، عمل صالح نصیب فرما۔ اے اللہ کشادہ اور بابرکت روزی نصیب فرما، کشادہ اور بابرکت روزی نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس وبائی بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی اور بیماری میں، پیارے اللہ ماہ مبارک کی برکت سے سب مریضوں کو مکمل شفا نصیب فرما، سب مریضوں کو مکمل شفا نصیب فرما، صحت کاملہ عطا فرما، اللہ صحت کاملہ عطا فرما۔ اے رب کریم، ایمان کا کوئی ذرہ لے کر آپ کا کوئی بندہ یا بندی آپ کے حضور میں حاضر ہو چکا ہو، اے اللہ بھرپور رحمت و مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال فرما، اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما۔ اے رب کریم، حسنات کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو سازشیں ہو رہی ہیں سچائی کے خلاف، سچائی کی گواہی دینے والوں کے خلاف، اے رب کریم کمزوروں اور مظلوموں کے خلاف، اے اللہ دنیا کے کسی خطے میں جو بھی غلط منصوبے بن رہے ہوں، اے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ناکام کر دیجئے۔
اللہ ناکام کر دیجئے، اللہ ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری رہبری فرما، ہم کو حوصلہ اور استقامت نصیب فرما، اللہ حوصلہ اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ قرآن مجید سے شغف نصیب فرما، قرآن سے عشق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلب کو منور فرما دیجئے، ہمارے قلب کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ظلمتوں سے چھٹکارا عطا فرما، ظلمتوں سے چھٹکارا عطا فرما، عافیت کے ساتھ ہم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جا۔ اے اللہ ہمارے دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے، اوپر اور نیچے، اندر اور باہر، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ اللہ ہمارے گوشت میں، ہڈی ہڈی میں، اے اللہ اپنا نور منتقل فرما، اپنا نور منتقل فرما، بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کی نورانیت نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہمارے اکابر و مشائخ جو حیات ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، ان کی قدر اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما، ان کی قدر اور ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پہلے ہی سے بہت خطرات تھے، اب تو اللہ بہت خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اے رب کریم، مدارس ہماری مکاتب اور مدارس اے اللہ کس قدر قیمتی ہیں ہمارے دیار غیر میں، غربت کدے اس ہند میں۔ اے رب کریم، اللہ اسلام کی بقا ان مدارس سے وابستہ ہے، اللہ ایک ایک مدرسے کی مدد فرما۔ اے اللہ پوری امت کے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں سب کو، اے اللہ اس وقت خاص طور پر اس ذمہ داری کا احساس نصیب فرما، انہیں اپنے آس پاس بھوک اور پیاس میں مبتلا لوگوں کو کھلانا بھی ہے، اپنے مال کو اس طرح بھی خرچ کرنا ہے، راشن بھی تقسیم کرنے ہیں، اور اس طرح کی تمام خدمتیں بھی کرنی ہیں انفرادی اور اجتماعی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس و مکاتب کو نہیں بھولنا، مدارس و مکاتب کا بھی خیال رکھنا، مدارس و مکاتب کا بھی خیال رکھنا۔ اے اللہ یہ سمجھ اور یہ برکت اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہر گھر میں پہنچا دیجئے، ہر شخص کی جان اور مال میں اور اس کی سمجھ میں اللہ یہ برکت ڈال دیجئے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے بہت سے بندے اور بندیاں دعاؤں کے لیے پیغامات بھیجتے ہیں، اے رب کریم اپنے کرم سے ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مسائل کو عافیت کے ساتھ حل فرما۔ اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان کی ہر دعا کو مقبول فرما، ان کی ہر دعا کو مقبول فرما۔ رب کریم مسجدوں کے دروازوں کو کھلوا دیجئے، حرمین شریفین کو کھلوا دیجئے، اے اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دیجئے، اے اللہ عمرے اور حج کے دروازے کھلوا دیجئے، اور اے اللہ اپنی قدرت سے اپنے رحم اور کرم سے اے اللہ ہم دور افتادوں کو بھی ایک بار پھر وہاں پہنچا دیجئے۔ اے اللہ اپنے در کی حاضری اور اپنے محبوب کے دربار کی حاضری اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، مقبول حاضری آسان فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔